میں چند کڑوی باتیں آپ سے کروں گا اور پہلے پروف کے طور پہ بتا دوں میں تم میں سب سے پکا بریلوی ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے یہ بریلوی ہو کے کتنی کڑوی باتیں کر رہا ہے. یہ میں آپ کو سمجھا دوں اللہ والوں کا کام ہی ہوتا ہے بندے کو خدا تک پہنچا دینا. لیکن ہماری قوم نے کیا سمجھا؟ ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ولی کا کام ہوتا ہے تعویذ دینا، اس سے ڈوریاں لینا، اس سے جھاڑ پھونک کرانا، یہ ولی کا کام ہوتا ہے. نہیں، یہ تو ایک سائیڈ کا کام ہے کہ جب اصل مقصد سے فرصت ہو تب ادھر آئیں. آج حیرت ہوتی ہے اگر پتہ چل جائے فلاں اللہ والا ہے تو کوئی بھینس کی ڈوری، کوئی اماں کی ڈوری، کوئی چچا کی ڈوری، کوئی خالہ کا تعویذ، کوئی پھوپھی کا تعویذ بنا دو یہی لیے پھرتے ہیں. وہ بھائی یہ صرف تعویذ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تجھے رب کا خاص بنانے کے لیے آئے تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا مزار ہے، مزار کے ارد گرد مدرسے کی عمارت ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا سید فرقان صاحب تعویذ کی کتاب لے کے بیٹھ جاتے اور اب تو حضرت چھپے ہوئے تعویذ آ رہے ہیں، پھاڑ کے دینے کی دیر ہے، جبکہ تعویذ دینے والوں کی اپنی کھٹیا الٹی ہو جاتی ہے. دھندا بنا رہا. یہ بھی چاہتے تو کر لیتے. او بھائی کسی کو بے وقوف بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ او بنتے ہوئے نہیں دیکھے؟ عورتیں جا کے کہتی بابا ہاتھ دیکھیو تو بابا نے 4 مرض پہچان رکھے. چھوٹتے ہی کہتا آپ کی دلیوں میں اٹھن ہوتی ہے؟ وہ کہتی بابا پوچھو. پھر کہتا کمر میں درد ہوتا ہے تو بابا پوچھتا ہے، وہ کہتی بابا پہنچو ہوا ہاں ہوتا ہے. پھر بابا کہتا چکر بھی آتا ہوگا، کہتا بالکل سچ کہا ہے. پھر کہتا ہے کہ بابا کہتا کبھی کبھی ہاتھ پیروں میں اٹھن ہوتی ہے تو وہ کہتی ہاں بابا سچ کہہ رہے ہو. بابا کو بھی پتا کہ یہ بیماریاں عادتاً عورت میں ہوتی ہیں، لیکن بابا بے وقوف بنا کے کہتا ہے تجھ پہ 4 کا سایہ ہے، تجھ پہ 5 کا سایہ ہے، ایسا کر کے 1851 دے فلاں تعویذ دوں گا، اس سے اتارے ہو جائیں گے. وہ تمہیں خدا کا واسطہ کنیز فاطمہ زہرا کہلانے والی بیٹی ہو، کسی کے ڈھونگی کے چکر میں نہ آنا. قسم کھا کے کہتا ہوں چاہو کوئی بھی بیماری آ جائے کسی بابے کے چکر میں نہ آ، ڈوری نہ لے، خدا توفیق دے، قرآن لے کے بیٹھ جا، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے. 10 تعویذوں سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو خدا تجھے قرآن کی تلاوت سے فائدہ عطا کرے. بے شک لیکن جو ڈوری نہ دے وہی پہنچا ہوا نہیں، جو تعویذ نہ دے وہی پہنچا ہوا نہیں. سنو کئی سنیچر ایسے ہیں جو کہتے ہیں فقیروں اور مولویوں کی لائی نہ لگے، کپڑے اتار دیں تو جوئیں نکلیں. 6 مہینے نہیں نہ آتا. جتنا سنیچر اتنا ہی پہنچا ہوا. پوچھو یہ علماء ایمان والے لوگ ہیں، پوچھو ان سے. طہارت ایمان کا حصہ ہے. او بھائی مومن ہو اور صاف نہ ہو ہی نہیں سکتا. مگر جتنا سنیچر ہے قوم اس کے پیچھے بابا تعویذ بھی دے جاؤ، نمبر بھی دے جاؤ. تعویذ کس بات کا؟ برکت نہیں، نمبر دے جاؤ، کل سٹے کا نمبر پوچھے. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہو گئی ہے. وہ سنا نہیں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو آیا تھا، کسی نے ایک مجاور سے پوچھا کہ بتائیے کس کی امت میں، تو اس نے کتنی عجیب بات کہی. اس نے کہا نیا نیا آیا ہوں، ابھی پتہ نہیں. یہ مجاوروں کی کنڈیشن ہے. انٹرویو سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ایسے لوگوں کو مزاروں کے ٹھیکے دے دیا جنہوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا. ایک کہہ رہا جو بھی آتا خالی نہ جاتا. ایسے دم میں اللہ نے میرے برکت رکھی، داڑھی مجھ کچھ نہیں. میں نے کہا کیا پڑھتا؟ کہتا میں صرف 2 پڑھتا ہوں، یا حسن یا حسین. اچھا جسے نام لینے کی تمیز نہ ہو وہ شفا کا ٹھیکہ لیے بیٹھا ہے. دھوکوں سے نکلیے. جس کے پاس علم نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات؟ اس لیے کہ ولایت ہی علم سے ابتدا ہوتی ہے. ولایت یا تو علم عطائی ہوگا یا کسبی ہوگا. قطعی علم نہ ہو اور ولی ہو مانتے ہی نہیں.
اگر کوئی ہاتھ میں سرسو جما دے اور اگر علم نہیں ہے نا تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ان دھوکوں سے نکلے ہم، ان دھوکوں سے نکلے، اور 70 سال سے اوپر ہو کے ملک آزاد ہوئے۔ ہم نے کتنے علماء پیدا کیے، اب ایسی ایسی شخصیتیں کہاں ملتی ہیں بتائیں؟ اب علم سے توجہ ہٹتی جا رہی ہے لوگوں کی۔ اگر پڑھنے پڑھانے کی بات تو کہی جائے تو کہہ رہے ہیں کیا ملے گا لڑکے کو پڑھا کے، 3000 5000 بس۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے اچھے کپڑے یہ 5000 والے پہنتا ہے نا، اتنے اچھے کپڑے 1 لاکھ والا نہیں پہنتا، نہیں پہن پاتا 1 لاکھ کی تنخواہ والا بھی۔ جتنے اچھے کپڑے یہ 5000 والا پہن لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے 5000 میں بھی برکت رکھی ہے اور تیرے لاکھ میں بھی برکت نہیں ہے نا؟ تو یہ حساب کیوں لگا رہے ہو؟ اللہ رزاق ہے، روزی اللہ دیتا ہے، یہ فیصلے اس کے کسے کتنا کھلانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب کے فیصلوں پہ یقین اور ایمان ہے۔ جتنا اس نے لکھ دیا ہے نا اتنا کوئی مائی کا لال ایک دانہ کم نہیں کر سکتا، اور جتنا اس نے کم لکھا ہے نا پوری زندگی کسی کے تلوے چاٹو، ایک دانے میں اضافہ، ایک دانے میں اضافہ کوئی نہیں سکتا، ایک دانے کا بھی۔ شرط ایمان پکا ہونا چاہیے، ایمان پکا ہونا چاہیے۔ میں اکثر انہی کڑوی باتوں کے چکر میں لوگوں کی نظروں میں گھرا رہتا ہوں، ہے نا؟ فصل اچھی ہو گئی تو پیر کا کرم ہے، اور فصل مر گئی تو موسم کی تباہی ہے۔ یہ کنڈیشن ہماری۔ رزاق اللہ، دینے والا اللہ، اسے بندے بھول گئے، کوئی خیال نہیں۔ کیوں؟ یہ علم کی کمی رہی ہمارے پاس، علم کی کمی، ہم سے علم ختم۔ اور یہی کچھ جاہلوں نے سوچا کہ اس قوم کو علماء کے قریب مت جانے دینا، ورنہ یہ سمجھدار ہو جائے گا، یہ سمجھنے لگ جائیں گے، انہیں اچھے بھلے کی تمیز ہو جائے گی۔ ہمیں تجھ سے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کیسے بنے ہیں، ہم جانتے ہیں مفتی اعظم کیسے بنے ہیں، اختر رضا تاج الشریعہ کیسے بنے، یہ ہم جانتے ہیں۔ تم کتنا چھپاؤ گے؟ چلو میں تمہیں لے کے چلو ممبئی کی سرزمین پر، سرکار مخدوم ماہوی کی زندگی آپ دیکھیں، پوری دنیا خیرات لینے آج ان کی چوکھٹ پہ جاتی ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ علم کا دشمن نہیں ہوتا، علم کا دوست ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم ماہوی کو آپ پڑھیے، آپ نے جیسی ہوش سنبھالا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، یتیمی میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن ماں سے کہتے ہیں امی میں پڑھنا چاہتا ہوں، ماں نے کہا لخت جگر نور نظر تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، ایک تیرے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے، کوئی بھی خیال آتا ہے تیرا چہرہ دیکھ لیتی ہوں، تسلی ہو جایا کرتی ہے۔ کہتی سن میرے لاڈلے، باپ کا انتقال ہوا، میں نے تیرا چہرہ دیکھ کے نکاح نہیں کیا، میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اے میرے لخت جگر، اگر پردیس چلا جائے گا پھر تیری ماں کس کا چہرہ دیکھے گی؟ آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ولیوں کے مزار پہ جا کر کے 40 دن چراغ جلانے والوں 5 منٹ روز اپنے باپ کو دے دیا کرو، 10 منٹ ماں کو دے دیا کرو۔ میں جانتا ہوں مزاروں پہ جانا سنیوں کا طریقہ ہے، ولیوں کی خدمت کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا یہ خدا والوں کا طریقہ ہے، مصطفیٰ والوں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا کسی مزار سے اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک تیرے ساتھ تیرے ماں باپ کی دعائیں نہیں ہو سکتی۔ بے شک یہ بھی لازم ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو وقت دیں۔ کیا یہ آج رونا نہیں ہے؟ بیٹا 8 بجے نکل جاتا ہے، شام کو 8 بجے آ رہے ہیں، ابا اپنا دکھ کس وقت بتائے اپنے بیٹے سے؟ وہ پریشان ہے، وہ کب کہے تجھ سے کہ میری کھانسی پریشان کر رہی ہے؟ وہ پھیپڑوں کی شکایت کب کرے گا تجھ سے؟ ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے صاحب۔ اور بھائی جس نے پالا پوسا بڑا کیا آج اس کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ میں کہہ دوں 4 جمعراتیں آ کے چراغ جلانا ہے تو میں 8 جمعراتیں جا کے گھٹنے ٹیکنے تیار ہوں۔ بوڑھا باپ آواز دیتا رہ گیا، اس کا حال دل سننے کا وقت نہ ملا ہمیں۔ اور یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائیں گے جس کے پاس بزرگوں کا فیض بھی ہوگا، مدرسے کا دیا ہوا علم بھی ہوگا۔ ورنہ کیا مطلب پڑا ہے جی؟ کیا مطلب پڑا ہے؟ ہمیں بھیڑ سے مطلب ہے، ہمیں لوگوں کی طوفان سے مطلب ہے۔ آگ لگے ایسی بھیڑوں میں جو ماں باپ کے نہ ہو۔ وہ بھائی ہر خانقاہ سے تبھی ملتا کہ جب بندہ ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے۔
ہم تو کل کے کہتے ہیں یہاں نہیں، آپ یہاں سے بغداد چلے جاؤ، بغداد سے مدینہ شریف چلے جاؤ، مدینہ شریف سے کعبہ شریف چلے جاؤ، خدا بھی اس وقت تک نہیں دے گا جب تک آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے نہیں جائیں گے۔ یہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ کچھ دن پہلے اخبار میں خبر آئی، ایک نوجوان کو ماں نے پالا، بچہ یتیم تھا۔ ماں کبھی کبھی بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ یتیم بچے کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے، حالانکہ حق ہوتا اسے نکاح کرنے کا، لیکن دوسرا نکاح اس لیے نہیں کرتی میرے بیٹے کی زندگی میں دکھ نہ آئے۔ پوری زندگی بار دیتی ہے ایک عورت ایک ماں بچے کے لیے۔ تو وہ بچہ نا اپنی ماں سے بولا تجھے عمرہ کرنے لے کے جانا ہے، تماشا بنا دیا لوگوں نے، آج پکنک کے طور پہ مدینہ جا رہا ہے، پکنک کے طور پہ نہ جاؤ، خدا کی قسم پکنک کے طور پہ نہ جاؤ، ایک خواب بنا کے جاؤ، ایک تمنا لے کے جاؤ۔ وہ زمین بڑی مقدس زمین ہے، بڑی مقدس زمین ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہے، خدا کرے جائیں زندگی میں ایک بار ضرور جائیں، لیکن اتنا بھی نہ جائیں کہ اس زمین کا ادب بھول بیٹھے۔ بہت زیادہ کہیں جانے سے بھی نا اس کی قدر محسوس کم کرنے لگتا ہے بندہ۔ کبھی آپ دیکھیں میرے سرکار میرے استاد گرامی موجود ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، امیر نا اور غریب، امیر جس ادب سے مدینے جاتا ہے، غریب جس ادب سے مدینے جاتا ہے نا، امیر اس درد سے مدینے نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ امیر یہ حساب لگا لیتا ہے کہ ہاں اگلے سال پھر آ جائیں گے، اگلے مہینے پھر آ جائیں گے، لیکن غریب جب جاتا ہے نا پوری پونجی لگا کے جاتا ہے۔ ہاں اس کی تو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ باب جبریل میں جائے، وہ کبھی کونے سے لگ کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی دور سے حضور کے بازار کی زیارت کرتا ہے، اسے ڈر ستاتا بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں یہ زندگی کا پہلا اور آخری سفر نہ ہو، یہ سوچ کے وہ کانپ جاتا ہے۔ اور امیر اللہ معاف کرے، میں جانے سے منع نہیں کرتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا خدا را جانا نہ تو ادب کے ساتھ جانا، ادب کے ساتھ جانا۔ خدا اگر اس زمین پہ لے جائے نا قسمت سے تو کبھی ان کا حرم دیکھنا، کبھی اپنے قدم دیکھنا۔ وہ کہا تھا میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں۔ او بھائی اس ادب سے وہاں جاؤ، اس ادب سے وہاں جاؤ کہ اس زمین کا احترام ہونا چاہیے۔ آج تو معاف کیجئے، بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیچھے کعبہ ہے اور سیلفی لے کے ڈال کے کہہ رہا دعا کرنا اللہ سفر قبول کرے۔ غیرت نہیں آتی، سفر کو آگ تو یہی لگ گئی جب تو نے حرم میں کھڑے ہو کے بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ وہ تیری ہے، اس سے انکار نہیں، نکاح ہوا ہے اس سے، مگر ادب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ ہم باپ کے سامنے بیوی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، ماں کے سامنے بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو حرم میں جا کر کے غیرت نہیں آتی؟ معاف کیجئے، اب تو ایک ٹرینڈنگ اور چل رہا ہے مسئلہ، نکاح کر رہے ہیں مسجد نبی میں بیٹھ کر کے، نکاح۔ میں آپ کو بتاؤں حالات بھائی ہو کیا گیا ہے، صرف جھوٹی شہرتوں کے لیے، ورنہ عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور وہاں سے یہاں کا بھی دیکھ لیتے۔ بے شک کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا جب یہ دیکھا نا، ایک نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد فوراً دوپٹہ پلٹ دیا۔ یہ علماء بیٹھے جب تک نکاح نہ ہو جائے بیوی غیر محرم ہے، ہاں وہاں تماشے، نکاح ہو گیا گنبد خضرا پیچھے اور فوٹو ڈالے جا رہے ہیں، دعا کیجئے نکاح ہو گیا ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے، ادب کے در چلا گیا ہے، آج تو جا رہا ہے، کربریلی کا احمد رضا گیا تھا، اس کے جانے کا بھی طریقہ دیکھو، شہر مدینہ سے پہلے پہلے جوتے اتار دیے تھے، حرم کی حد سے پہلے جوتے اتارے، ننگے پیر چلے تھے، کسی نے کہا تھا احمد رضا یہ عرب کی زمین ہے، مذاق نہ سمجھنا، پیر میں پتھر لگیں گے پیر پھٹ جائیں گے، امام احمد رضا نے کہا تھا پیر میں پتھر لگے تو پیر پھٹے گا، چوٹی پہن کے جائیں گے تو بے ادبی کی وجہ سے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دنیا نے دیکھا تھا ننگے پیر جانے والا احمد رضا، جب پیر میں کانٹا لگا آپ بیٹھ گئے، پیر کا کانٹا نکالا، رونے لگ گئے، کسی نے کہا بریلی کے پٹھان ذرا یہ تو بتا دے، ایک کانٹے سے رو دیا، اس کا درد اتنا ہے، تب میرے امام نے کہا تھا درد کانٹے کا نہیں ہے، درد بے ادبی کا ہے، میں یہ سوچ کے رو دیا یہ شہر نبی کا کانٹا ہے اور اس کی نوک
نوک بڑی نازک ہے. احمد رضا کا تلوار یہ چبا تھا, اگر نوک ٹوٹ جاتی احمد رضا قیامت میں اس کا حساب آقا کو کیسے دیتا.